بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایک بچی نے بہت دکھی دل سے کہا ہے کہ سر، رمضان ہم جیسے گناہ گار لڑکیوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے. انسان سے جو غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ بہت زیادہ مغفرت فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں. اس بچی نے کہا کہ مجھ سے یہ ہوئی کہ میری ورجینٹی لاس ہو گئی، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا میرا کلاس فیلو تھا، یونیورسٹی میں ہم ساتھ تھے. شادی کے نام پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کھلواڑ، اور کئی مہینے میں ہنسی خوشی اس رشتے میں رہی، اس آس پہ کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا. لیکن جو ہی ہمارا فائنل ہوا تو پھر وہ یہ جا وہ جا. لیکن اب میری شادی قریب ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. میری ایک اور دوست میری کلاس فیلو تھی، اس نے بھی یہ عذاب سہا. وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہاں ڈاکٹر نے اس کی بے عزتی بھی کی اور اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی. پھر وہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس سے صرف 2 باتیں کہیں. تو آپ نے یہ کیوں کہا، اور آپ نے اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا. پیارے بچے دیکھیں، جس بندے سے یا بندی سے غلطی ہو جائے اور وہ واپسی کا رستہ ڈھونڈ رہا ہو تو اس کو مدد کرنی چاہیے. اپنے سگے بچے سے ہو جائے تو اگر ماں باپ نہیں کریں گے، استاد نہیں کرے گا، مینٹور نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم شریکہ نہیں ہیں کہ اس بیچاری کا کوئی مسئلہ پہلے اس سے مزے لیں. اس کو میں تفصیل پوچھتا بھی نہیں ہوں. 2 باتیں میں پوچھتا ہوں. پہلی بات کہ بیٹا آپ نے غلطی کی، کیا غلطی پہ شرمندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو میری طرف سے معذرت. مطلب اپنے مزے کے لیے کیا، جان بوجھ کے کیا، اوکے، اٹ واز یور چوائس، اٹ واز اے ورسٹ چوائس، پر آپ کا چوائس تھا. تو میں اس گناہ کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتا. پر اب اگر اس کو احساس ہے کہ اس نے غلطی کی اور وہ اس سے پلٹ کے اب نارمل زندگی کی طرف جانا چاہتی ہے، تو پھر میں اس کی پوری میرج کاؤنسلنگ کرتا ہوں. ان کو میڈیسن بنا کے دیتے ہیں، ان کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں تاکہ جو ان کی ورجینٹی ہے، جو لاس ہے، وہ ختم ہو جائے. اور ایک نارمل لڑکی کے طور پہ اللہ نے فضل اور کرم یہ کیا کہ اس کا جو سکسیس ریٹ ہے اب وہ اتنے برسوں سے 92% سکسیس ریٹ ہے. یعنی یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ خوش اسلوبی سے اپنے اس سفر کے آغاز میں داخل ہو گئے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی تانا نہیں ہوا، کوئی آپ کو سوال و جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا، آپ کی اس غلطی پہ پردہ ڈالا رہ گیا. یہ جو ورجینٹی لاس کی میڈیسن ہے، یہ پورا 1 مہینہ استعمال کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ 2 ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ بھی پورا مہینہ استعمال کرنی ہوتی ہیں. اور صرف جو بیچ میں ڈیز ہوتے ہیں، ڈیز میں جتنا میڈیسن لینی ہوتی ہے اور نہ ہی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جو ٹیم ہے اسے رابطہ کر کے ان سے آپ ٹائم اپائنٹمنٹ لے لیں گے. پھر جب مجھ تک آئیں گے تو صبح 9 سے رات 9 تک ہمارے ٹائمنگز ہوتے ہیں. تو اس میں پھر میں جو پراپر جس طرح کی گائیڈنس ہو، جیسا ایشو ہو، یہ ایشو بہت پرانا ہو، یہ ایشو بہت تازہ ہو. ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت سی بچیاں معصومیت میں اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی خاندان کے بچوں سے، تایا کے، ماموں کے، چچا کے بیٹوں سے بیچاری وہ اپنی ورجینٹی لاس کرا بیٹھتی ہیں. کچھ کیسز میں خاندان کے بڑے یہ حرکت کرتے اور ان کی مائیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، ان کی سپورٹ نہیں کرتی. لیکن جیسے بڑی بچیاں ہوتی تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی جب مجھ پہ جبر ہوا. لیکن جب شادی کے بعد انہیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے تو اس وقت کوئی مدد کو نہیں آتا. جو وہاں آپ کی بے عزتی، انسلٹ اور رسوائی ہوتی ہے تو اس کے بعد تو سارا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہوتا ہے. تو اس لیے عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو فوراً رابطہ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کروا لینی چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، چین والوں نے جو پلاسٹک کا ہائمن بھی بنایا ہے، لیکن نہ ہمارے ہاں اس کی لگانے کی پریکٹس ہے، نہ ایکسپرٹیز ہے. اور اس میں بہت سارے کیسز، ایک تو مہنگا بہت ہے، یعنی لاکھ کے قریب اس کا خرچہ آ جاتا ہے. پھر اس بیچ میں اگر ایک آدھ بھی ٹانکا غلط لگ گیا تو آپ سوچئے کہ ساری عمر کے لیے بیبی ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، وہ رستہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب اس کو ظاہر ہے بہت کھل کے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے
تھوڑے کہے کو زیادہ. بیٹا آپ کس روز رابطہ کر کے تو ٹائم لے لیجیے گا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جب نیت اچھی ہوتی ہے تو میرا رب اس کو پردہ بھی ڈال دیتا ہے, اس کا علاج بھی کر دیتا ہے. اچھا, جو بہت زیادہ سوال اس دفعہ آئے ہوئے ہیں وہ سانسوں کے بارے میں ہیں. یعنی یہ یوں سمجھے معمول سے کو 100 گنا زیادہ ہے. اور سر پلیز اس پہ ویڈیو بنا دیں. یہ صبا نے کہا ہے, مزمل نے کہا میری ساس بہت چالاک ہے, ہر وقت سازشیں کرتی رہتی ہے. اچھا, کچھ کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے ان کے جو میاں ہیں ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. میاں ڈر کے مارے کمرے میں نہیں آتا, ماں کے پاس زیادہ بیٹھا رہتا ہے. پیارے بچوں, پہلے تو دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ ساس کا کبھی مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں جن کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا تو کیا کریں گے؟ پھر وہاں سے نیوے نیوے کر کے نکلنا ہوگا. لائک کتا آپ کو پڑ جائے تو کتے کا منہ نہیں پھاڑا جا سکتا کہ آپ میں اس کا منہ چیر دوں گا, وہ نامرد کہیں سے بھی کاٹے گا, انجیکشن لگوانے پڑیں گے. تو بہتر ہے کتے کے مالک کو آواز دی جائے, کوئی ڈنڈا ونڈا اس وقتی طور پہ اپنی حفاظت کی جائے, اور پھر کتے کے مالک سے کہا جائے کہ اس کو باندھ کے رکھے یا اس سے مجھے بچائے, تو ہو جائے گا. رشتوں میں جس رشتے سے آپ کو دقت ہو رہی ہے, آج چونکہ سارے سوال ساس کے بارے میں ہیں, تو پہلا یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں کہ اللہ نے آپ کو کم عقل نہیں بنایا, عقل دی ہے. اس عقل کو اس کے قریب ہونے کے لیے استعمال کریں. جب تک وہ زندہ ہے, اٹس اے ریئلٹی, اس ریئلٹی سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس سے لڑ کے آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, وہ آپ کو نکال دے گی. بیٹا نہیں نکالے گا, بیٹے کو حکم دے گی, وہ سازشیں بنے, وہ کچھ کہے. سو منگنی سے پہلے اچھی سانسیں ڈھونڈ لیں, سافٹ والی, ہمبل والی. اور چونکہ اگر صرف لڑکے سے زندگی گزارنی ہوتی تو زندگی بڑی آسان ہوتی, پر یہ جو فیملی کی پالیٹکس ہے, جو فیملی کی عورتیں ہیں, یہ زندگی کو لٹرلی نچا کے رکھ دیتی ہیں. جیسے کوے کی دم کو کوئی آگ لگا دے تو پھر جو اس کے ساتھ ہوتا بیچارے کا وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس لیے بہتر تو یہ کہ ان سارے ایشوز میں چونکہ تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے ہیں, کہیں قصور ساس کا ہوتا ہے, کہیں آپ کا قصور ہوتا ہے, تو مجھ سے انڈیویجولی بات کر لیں گے تو ہم اس کو کیس ٹو کیس دیکھ لیں گے, اس کا حل ویسا نکال لیں گے. ورنہ آپ سوچیں کہ ایک ہی ٹوٹکا سب پہ لگ جائے گا تو نہیں لگتا. کچھ بہت تیز ترار ہوتی ہیں, کچھ سرکاری ملازم ہوتی ہیں, کچھ گھر ویلی بیٹھی ہوتی ہیں, کچھ کی اپنی میاں سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے, کچھ اپنے بچوں کو بہت پیمپر کر کے رکھا ہوتا ہے, کچھ نے بچوں کو بہت ڈرا کے رکھا ہوتا ہے. سو ہر ایک کی جو ڈوز ہے وہ الگ ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ 0332746874 پہ رابطہ کر کے پری میرج کاؤنسلنگ ضرور لے لیا کریں. اگر پری میں سے آپ نہیں لے سکے تو پھر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ لے لیں, تو اسے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.